أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، جو بھی کرتا ہے اپنی حکمت سے کرتا ہے. اس کا راز، اس کا سبب ہم کوئی نہیں جانتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی علم ہے. ازلی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ چیز ہوگی تو کیسے ہوگی، نہیں ہوگی تو کیسے ہوگی. یعنی ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، ائمہ اعظام پر، اور قیامت تک اس دین پر عمل کرنے والوں پر، اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہی خیر کی طرف لگائے رکھے، صحیح عقیدے پر جمائے رکھے. جو موحد دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. آمین. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، جمعے کی اس خطبے میں سورۃ محمد آیت نمبر 7 میں نے ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت میں اسی بات کا خلاصہ کرنا ہے کہ ہم جتنے بیٹھے ہیں اور قیامت تک جتنی ہماری یہ ویڈیو سنیں گے، دیکھیں گے، سب کے لیے پیغام ہے کہ بحیثیت مسلمان میں اپنے دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں. یہ تو ضروری ہے، آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، دین کی خدمت کرنا ضروری ہے. جیسے صحابہ کرام نے کیا، وہ اللہ کے نبی کا دور تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کرام جنہوں نے اپنی زندگیاں تج دیں، زندگیاں قربان کر دیں. نبی نے جو مانگا انہوں نے دیا اور پیچھے نہیں ہٹے، اور یہاں تک کہا لو سقت الی برک الغماد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دور دراز جگہ برک غماد، اگر وہاں تک آپ چلنے کو کہیں تو ہم چلنے کو تیار ہیں. یہ صحابہ کرام کی زندگیاں تھیں جو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے اور ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. بھلے مہاجر ہوں، بھلے انصار ہوں، سارے صحابہ نے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ درجہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ سارے صحابہ سے راضی ہے. لیکن ہم اور آپ بحیثیت مسلمان، میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس دین کو سپورٹ کریں. جتنے یہاں بیٹھے ہیں میں سب سے کہوں گا
کہ آپ کی اور میری زندگی جو گزر چکی ہے ہوش سنبھالنے کے بعد 20 برس 30 برس 40 برس، ان سالوں میں آپ نے کیا کیا، اپنے اس دین کے لیے کیا کیا جو دین آپ کو جنت میں لے جانے کا ضامن ہے، وہ دین جو آپ کو جنت میں لے جاتا ہے، وہ دین جس نے آپ کی عورتوں کو عفت اور پاک دامنی عطا فرمائی، وہ دین جس نے آپ کو طہارت کے مسائل سکھائے، رب العالمین کے سامنے سر جھکانا سکھایا، اس دین کے اتنے احسانات آپ پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ، ہم نے انسان کو بہت عزت دی، اور یہ دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا۔ ہم سب مسلمان ہیں، اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو کہاں ہوتے، کیسے ہوتے، آپ سوچ سکتے ہیں، اور جو ہیں وہ کیسے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، کتنی عزت کی بات ہے، کتنی شرف کی بات ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کا شکر آپ کو کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، کیسے کیسے لوگوں کو ہم نے دیکھا۔ کل ہم نے ایک پڑھ کر بڑا تعجب ہوا کہ ایک عورت نے 2 مردوں سے شادی کی اس ملک میں۔ اسلام نہ ہو، دین نہ ہو، دینی اخلاق نہ ہو تو کس درجے تک لوگ گر جاتے ہیں، آپ کو سمجھ میں بات آنی چاہیے۔ یہ اسلامی آداب ہیں، اسلامی اخلاق ہیں، یہ عبادات ہیں، یہ مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے کہ کیسی تعلیمات سے اسلام آپ کو روشناس کراتا ہے، تو اس اسلام کے لیے کچھ قربانی بھی آپ کی ہونی چاہیے۔ تو بات یہی ہے کہ اس دین کی ہم خدمت کیسے کریں، اس دین کو ہم کیسے سپورٹ کریں جس دین کے ہم ماننے والے ہیں۔ تو انہوں نے 10 باتیں، ایک مختصر سی کتاب میں نے عربی میں پڑھی، میں نے چاہا کہ اس کے 10 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں، اتنا وقت تو نہیں رہتا ہمارے پاس، لے دے کر صرف 20 منٹ کا ٹائم رہ جاتا ہے، بس ہے سننے والوں کے لیے اتنا، بس ہے اتنا لمبے کہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تقریر کریں اور لوگ بس مزہ لیتے رہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ خیر الکلام ما قل ودل، بہترین بات وہ ہے جو مختصر ہو اور لوگ سن کر یاد رکھیں۔ صاحب کتاب نے پہلی بات جو لکھی، کہا باتیں شروع کرنے سے پہلے انہوں نے لکھا کہ جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین کی خدمت کا سب سے پہلے احساس آپ کے دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ ہم لوگ بہت سارے دوسرے دین کے ماننے والوں کو دیکھتے ہیں، وہ اپنا پیسہ محنت خرچ کرتے ہیں، باطل دین کی تشہیر میں تبلیغ میں نکل جاتے ہیں، معمولی کپڑے پہن کے نکل جاتے ہیں کہ ہم سادھو ہیں، ہم دین کی تبلیغ میں نکلے ہیں۔ کوئی ایسے ہیں کہ مہینوں مہینے انتظار کر رہے ہیں پیسے لے کر کے ہم ڈونیشن دیں، 1 مہینے کے بعد ان کی باری آتی ہے ڈونیشن دینے کی، لینے کی نہیں۔ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اپنے باطل دین کے لیے دے رہے ہیں، ہاں، غیر اللہ کے اس دین کی مدد کے لیے اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنی عمر ساری کی سارے خرچ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے دین کے لیے کچھ کریں، دین کے بچوں کے لیے، دین کی معیشت کے لیے، دین کی پرسان حال کے لیے، دین کی بیوہ عورتوں کے لیے، دین کی ان بچیوں کے لیے جو گھروں میں بیٹھی ہیں، اور دین کے ان مراکز کے لیے، دین کے ان مساجد کے لیے ہم کچھ کریں، تاکہ اللہ کے پاس ہم جائیں تو اللہ سے کہہ سکیں کہ یا اللہ میں مسلمان تھا، میں نے اس دین کی خدمت کی جو دین تو نے مجھے عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے مالک بن دینار کی ایک بات انہوں نے یہاں نقل کی، ان صدور المؤمنین، مؤمنین کے جو سینے ہوتے ہیں، تغلا باعمال البر، نیک کاموں کے فکر کو لے کر ان کے دل بھرے ہوئے رہتے ہیں۔ وَإِنَّ صُدُورَ الْفُجَّارِ تُغْلَى بِأَعْمَالِ الْفُجُورِ، اور بد لوگوں، برے لوگوں کے دل ہوتے ہیں، برے کاموں سے ان کے دل بھرے ہوتے ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں وَاللَّهُ تَعَالَى يَرَى هُمُومَكُمْ فَانظُرُوا مَا هُمُومَكُمْ رَحِمَكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے جانتا ہے، دیکھتا ہے، دیکھو، اندازہ لگاؤ، ٹٹولو اپنے دل کو، تمہارے دل میں کیا امیدیں ہیں، کیا تمہاری پلاننگ ہے۔ اگر تمہاری پلاننگ ہے کہ میں ایک اچھا بڑا سا گھر بناؤں تو اپنے لیے، اگر تمہاری پلاننگ ہے کہ میں خوشحال زندگی جوں تو یہ تمہارے لیے، برا نہیں ہے، لیکن اسلام کے لیے بھی تو کوئی پلاننگ ہونی چاہیے، اس اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے تو کوئی پلاننگ ہونی چاہیے۔ آج تو حالت ایسی ہے کہ ہر نوجوان چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں،
کوئی پابندی مجھ پر نہ ہو، نہ شادی کی نہ بچوں کی، بس میں فری رہوں، کوئی پابندی مجھ پر نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کا ذہن لوگوں کا بن رہا ہے. اگر یہی اس کا باپ سوچتا تو یہ کیسے دنیا میں آتا؟ ہاں، عجیب لوگ ہیں. تو بات مشکل کہتے ہیں کہ واللہ تعالی یری ہمومکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی ارادوں کو دیکھ رہا ہے. ذرا ٹٹول کر دیکھو، اسلام کے لیے بھی تمہارے پاس کچھ پلاننگ ہے؟ اس دین کی خدمت کرنے کا بھی تمہارے پاس کوئی جذبہ ہے؟ تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں حدیث کو روشنی میں بتایا کہ سب سے پہلی چیز انہوں نے بتایا تجدید الایمان و اخلاص الدین للہ عز وجل. اگر آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، آپ اپنے ایمان کو تجدید کریں، اپنے دین کو خالص کریں. جب یہ دونوں باتیں پیدا ہوں گی تو تب ایمان کا جذبہ بھی تمہارے دل میں پیدا ہوگا، دین کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا، دین کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا ہوگا. جو قربانیاں صحابہ کرام نے دی ویسے قربانیاں تم دو گے، لیکن شرط ہے جیسے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. دوستو، میرے بھائیوں، عزیزوں، میری بہنوں، ماؤں، آج ضرورت ہے کہ آپ اپنے ایمان کو تھوڑا ٹٹولیں. میرا ایمان خالص ہے؟ ہم تو پڑھتے آتے تھے بچپن میں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. ارے ایمان کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پر ایمان رکھیں. ٹھیک ہے، جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں سب سے ہم پوچھیں گے بھیا اللہ پر آپ کا ایمان ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں، ہم اسی لیے تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم مومن ہیں. چلو اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مفسرین نے اسے سمجھایا اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کہ اللہ اکیلا ہے. مسئلہ ختم ہو گیا. جب آپ یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے تو کوئی قبروں پر سجدہ نہیں کرے گا، اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائے گا. اللہ اپنے افعال میں اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنے ایکٹیویٹیز ہیں اللہ اکیلا ہے. تو وہ احساس کرے گا کہ بچے دوسرا کوئی نہیں دے گا، میرے دکان کی برکت کوئی نہیں دے گا، اللہ ہی دے گا. تو موحد رہے گا، مشرک نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں اکیلا ہے. اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے، ساری چیزوں کو جانتا ہے. تو اسلام کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنے کے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ایمان کی تجدید کریں. وَإِخْلَاصُ الدِّينِ لِلَّهِ، اپنے دین کو خالص کریں. کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورۃ یوسف آیت نمبر 106 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سارے ایسے ہیں جو ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن مشرک ہیں. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں رقص گاہیں بن گئی ہیں. مسجدوں میں ناچ ہو رہا ہے، لوگ ناچ رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، گا رہے ہیں، بولا کہ وجد میں آ گئے ہیں، مستی میں آ گئے ہیں. صوفیوں کا ناچ مسجدوں میں ہوتا ہے. کیسے اللہ رحم کرے گا؟ ہمارا ایمان مضبوط کہاں ہوا؟ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی چیز کو خالص کر رہے ہیں؟ ذبیح غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو رہے ہیں، آستانوں پر جانور ذبح ہو رہے ہیں، بال قبروں پہ مڑائے جا رہے ہیں، ہاتھوں پہ ڈوریاں کسی اور کی لگی ہوئی ہیں، گلے میں کسی اور کی ڈوریاں ہیں، عورتیں اپنے ہاتھ گلے میں کالی پوت کا ہار پہن رہی ہیں، لچھے پیروں میں ہیں. تو پھر کس طور سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں؟ بڑی تعجب کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے صحابہ نے اللہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دیکھا کہ ہاتھ میں وہ بڑا سا کڑا ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ بولا کہ الوہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول. کسی نے کہا کہ مجھے بخار ہے، کسی نے کہا کہ میں ذرا ویک ہوں اس لیے پہنا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نکال دے، یہ تیرے ویکنس کو اور بڑھا دے گا. ابھی تو لیٹسٹ کڑے آ گئے ہیں، طرح طرح کے کڑے آ گئے ہیں، لوگ ہاتھوں میں پہنتے ہیں، براسلیٹ کی شکل میں پہنتے ہیں. تو پہلی بات انہوں نے کہی تجدید الایمان، اپنے ایمان کو رینیول کرو، اپنے ایمان کی تجدید کرو، اور پھر دیکھو کہ اللہ کی مدد تمہارے پاس کیسے آتی ہے. اور اسی لیے اللہ نے کہا الا للہ الدین الخالص،
اللہ کے پاس صرف خالص دین چلتا ہے. ایسا دو پالیسی والا دو رخی والا دین اللہ کے پاس نہیں چلے گا. یا تو اللہ تعالیٰ صرف توحید کو پسند کرتے ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دوسری چیز، اسلام کا سپورٹ کرنے کے لیے آپ کیا عقیدہ رکھیں؟ تو انہوں نے کہا الیقین بان المستقبل لہذا الدین. الیقین بان المستقبل لہذا الدین. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، چاہے نوجوان ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے عورتیں ہوں، اپنے دماغ میں اپنے دل میں اس بات کو اتار لیں کہ اس دنیا کا جو فیوچر ہے، اس دنیا کا جو مستقبل ہے، وہ مسلمانوں کے لیے، وہ مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے. کسی نے کہا کہ 2050 آنے تک ہر تیسرا آدمی مسلمان ہوگا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے ان اللہ زوالی الارض. اللہ تعالیٰ نے ساری زمین میرے سامنے سمیٹ دی، ساری زمین میرے سامنے کر دی. میں نے زمین کو دیکھا. فرأیت الارض مشارقها ومغاربها. میں نے مشرق اور مغرب ساری سلطنتیں دیکھی. جہاں تک میری نگاہ نبوت پہنچی وہاں تک مسلمان ہوں گے، وہاں تک اسلام پھیلے گا. سب سے زیادہ اسلام جو پھیل رہا ہے، چاہے وہ برٹن میں ہو، چاہے دنیا کی کسی کونے میں ہو. تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ان حالات پر آپ شکستہ دل نہ ہو. کہیں کچھ بھی ہوتا ہے، کہیں ظلم اور بربریت ہوتا ہے، تو آپ شکستہ دل نہ ہو. اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ حالات بدلتے ہیں، لیکن اتنا تو ہے کہ مستقبل صرف مسلمانوں کے لیے، مستقبل مسلمانوں کے لیے ہے. واللہ غالب علی امرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حدیث بتلائی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بتلائی، کہا کہ یہ رات دن کا چکر ختم نہیں ہوگا جب تک کہ لات اور عزا کی پوجا نہ کی جائے گی. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا گھر میں ایسی دیندار بیوی اگر ہے تو گھر کا ماحول کیسا ہوگا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتی تھی، دعائیں پوچھ لیتی تھی کہ لیلۃ القدر آئے تو کیا دعا پڑھوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ یہ دن کا چکر زمانہ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ لات اور عزا کی پوجا نہ کی جائے گی. تو ام المؤمنین نے پوچھا اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. دین اسلام آ گیا ہے، اب سارے دین مغلوب ہو کر رہیں گے. فتح مکہ کے موقع پر سارے بتوں کو اوندھے منہ گرا دیا، جاء الحق وزہق الباطل کی بات کہہ دی. تو میں نے سمجھا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، صرف دین اسلام رہے گا، دین اسلام غالب رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، دین اسلام غالب رہے گا. اس کے بعد پھر حالات بدلیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک موقع ایسا لائے گا کہ ایک ہوا چلے گی جس کے دل میں رتی برابر ایمان باقی ہے، اس کا انتقال ہو جائے گا. حالات بدلتے رہیں گے لیکن اللہ کا دین غالب رہے گا. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. ایک گروہ ایسا حق پرستوں کا رہے گا جو دین کی تبلیغ کرتا رہے گا. یہ دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا. الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ. اسلام غالب رہے گا. کسی مسلمان کے دل میں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ ہم مسلمان ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوں. یہی تو ہمارا پرابلم ہے، یہی پرابلم ہے. اب عید آئے گی پٹاخے جلانے کی. ہاں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے حلال پیسوں سے پٹاخے خرید کے بچوں کو دے گا؟ نہیں، ہم اپنے گلی میں دیکھتے ہیں زیادہ جو جلانے والے وہ ہمارے ہی بھائی ہوتے ہیں، ان سے پہلے یہ پٹاخے جلاتے ہیں. کیوں جلاتے ہیں؟ بزدلی ہے، بزدلی ہے. ارے ہمیں سب مل کو ہی ٹھیک ہے. ارے وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم ان چمچوں کو تک یوز نہیں کرتے جو نان ویج میں یوز ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے جو آئی ٹی کمپنی کے لوگ ہیں انہوں نے سدھا کا وہ انٹرویو پڑھا ہوگا. انہوں نے انفوسس انہوں نے انٹرویو دیا تھا کہ ہم ان اسپونز کو بھی یوز نہیں کرتے ہیں جو نان ویج کھانوں میں استعمال ہوتے ہیں.
جو ویجیٹیرین ہیں ان کو اتنا آپ کا خیال ہے کہ وہ چمچے تک استعمال نہیں کرتے، ہم پٹاخے جلا کر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس سے ہم آہنگی ہوگی؟ اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص کو اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پٹاخے جلا کر کہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. پیسوں کا دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا، وہ ان کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا. اس کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دین میں پختہ ہوں یہ آپ کے لیے بس ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہم کرتے کیوں ہیں؟ کرتے اس لیے ہیں کہ بزدل ہیں، اپنے ایمان میں کمزور ہیں، اپنی ایمان کا احساس نہیں ہے، اپنی شریعت کا احساس نہیں ہے. ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اپنے ایمان میں پختہ ہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں. انسانی ہمدردی کے ناطے کسی انسان سے ہم ہمدردی کر سکتے ہیں. بھوکا کسی قوم کا ہو ہم اسے کھانا کھلا سکتے ہیں، پیاسا کسی قوم کا ہو پانی پلا سکتے ہیں. لیکن اپنے دین میں کمپرومائز نہیں ہو سکتے، اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتے، اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. دوستو عزیزو، بات انہوں نے یہ بتائی کہ آپ ہمیشہ احساس رکھیں الیقین بان المستقبل لہذا الدین، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اس دین، مستقبل اس دین کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے. قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں انہوں نے یہاں لکھی ہیں اور کہا کہ واللہ متم نورہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے روشنی کو مکمل کرنے والا ہے. خدا را حالات کو دیکھ کر کبھی آپ کے دل میں مایوسی نہ آئے کہ ارے ہم مسلمانوں کی حالت کیسی ہے. ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ اس دین کا رکھوالا ہے، مسلمانوں کا رکھوالا ہے. جب اس قرآن مجید کی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، آیت سورۃ محمد آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تمہارے پیر کو مضبوطی سے جمع دے گا. تمہیں کسی سے ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں، ہرگز نہیں. اور اللہ سے جو ڈرے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک کا رعب، اس کا رعب ہر ایک کے دل میں ڈال دے گا. جو اللہ سے نہیں ڈرے گا ہر ایک سے اللہ اسے ڈرائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. تیسری چیز انہوں نے کہا التلقی عن اللہ تعالی وعن رسولہ، بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے. ومن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو قومیں اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتی ہیں، اپنے لوگوں کی باتوں پر نہیں جاتی ہیں، اللہ اس دین کو غالب رکھتا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے لوگوں کے بنائے ہوئے فتووں پر ان کے پیچھے، تقلید کے پیچھے لگ جاتے ہیں. بات ایسی نہیں ہے. اپنے دین پر مضبوط رہنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر چلو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. دین کا کوئی بھی معاملہ ہو یہ مت دیکھو کہ تمہارے خاندان کی رسم کیا کہتی ہے، تمہارے خاندان کا رواج کیا کہتا ہے. یہ دیکھو کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہتے ہیں. میں کل حدیث جبریل پڑھا رہا تھا. حدیث جبریل آپ نے سنا ہوگا کبھی، یہ مشہور حدیث ہے. جبریل امین ایک انسانی روپ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور سفید ڈریس پہنے ہوئے ہیں. سارے صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطراف صحابہ ہیں. آنے والے آتے ہیں، سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، گھٹنوں سے گھٹنے لگا دیتے ہیں اور اپنے ہتھیلیوں کو پیروں پر رکھ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکار سکتے ہیں. جبریل امین نام سے پکارتے ہیں. کیسے پکاریں گے؟ ویسے پکاریں گے جیسے اللہ نے پکارا. اللہ نے اپنے نبی کو کیسے پکارا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی کہہ کر پکارا. کبھی پکارا تو کیسے پکارا؟ یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا. کبھی پکارا تو کیسے پکارا؟ یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے کون پکارتے تھے؟ جو مکے اور مدینے کے آس پاس کے جو بدو تھے، کھیڑے پاڑے سے لوگ آ جاتے تھے، ان کو بات کرنے کا طریقہ نہیں تھا، سادگی مزاج تھی، تو کبھی کہتے تھے یا محمد. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اللہ کے نبی کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں نام سے پکارتے ہو، کہو ایسے جیسے اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ نے پکارا تو کیسے پکارا؟ یا ایھا الرسول، اے رسول، یا نبی، اے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. کس پیار سے اللہ تعالیٰ نے پکارا. اللہ کے نبی کو ویسے ہی پکارنا چاہیے. جبریل امین. ہاں، تعریف کے لیے کوئی پوچھے کہ اللہ کے نبی کون ہے تو کہا کہ محمد ہے. تعریف کے لیے آدمی بول سکتا ہے، کہا. اس کے علاوہ ہرگز نبی کو نام سے نہیں پوچھ سکتا. اور انہوں نے نام کے بعد بہت سارے سوالات کیے. مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، متی الساعہ. اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ بہت سارے سوالات کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کے جوابات دیے. اور جب جانے لگے تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. یہ جبریل ہیں جو تم کو دین سکھانے کے واسطے آئے ہیں. تو زیادہ لمبی بات نہیں ہوئی، ایک حدیث میں پورے دین کا خلاصہ پیش کر دیا. ہاں. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ یہ جو صاحب آئے تھے ہم جانتے نہیں تھے. شدید بیاض الثیاب، بالکل سفید کپڑا پہنے ہوئے تھے. لا یعرفہ منا احد ولا یرى علیہ اثر السفر. سفر کے نشانات بھی ان پر نہیں تھے، ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا. تو اب سوال یہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جبریل آ کر سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر صحابہ کرام کو دین سکھانا ہی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بول دیتے، جبریل کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ اس کا جواب محدثین یہ دیکھتے ہیں کہ بھلے اللہ کے نبی کا دربار ہے، جبریل بھی اگر وہاں موجود ہیں، لیکن بولیں گے کون؟ اللہ کے نبی ہی بولیں گے. وہ جواب جبریل کو بھی معلوم تھا، لیکن نبی کی مجلس میں نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. آج نبی زندہ نہیں ہے، لیکن نبی کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات اہم نہیں ہے. نبی کی بات سب سے اہم ہے. حدیث سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہے. حدیث کے مقابلے میں کسی مفتی کا فتویٰ، کسی مولوی کی بات ہرگز نہیں چلے گی. آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی کی مجلس ہے، جبریل امین موجود ہیں، سوال کر رہے ہیں، لیکن جواب نکل رہا ہے تو زبان رسالت سے نکل رہا ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے نکل رہا ہے. تو جب نبی زندہ تھے تو نبی ہی بولتے تھے. آج نبی زندہ نہیں ہے تو نبی کی حدیث ہی بولے گی، نبی کے علاوہ کوئی نہیں بولے گا. نبی کے آگے کسی کی بات نہیں چلے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے نبی کی شفاعت کبریٰ سب کو نصیب ہو. تو دوستو عزیزو، دو چیزیں جب تک ہم اس پر فوکس نہیں کریں گے کہ ہماری شریعت اللہ کی کتاب کے مطابق ہوگی، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق ہوگی. جس دن ہم اس کے چھوڑ کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں دوسروں کے فتووں میں، دوسروں کی تقلید میں، دوسروں کی آراء میں، دوسروں کی رائے میں، تب ہمارے دین پر بچا رہنا ہمارا مشکل ہے. ایک اور چیز لے کر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں العلم بالاسلام. ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ آج کے مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسلام کو جاننے کی کوشش کریں. دوستو عزیزو، باتیں بہت ہیں، میں ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم اسلام کی سپورٹ اس وقت کریں گے جب ہم اسلام کو جانیں گے. کیا کیا باتوں کو جانیں گے؟ انہوں نے کہا التمسک بثوابت الاسلام، کم از کم جو اسلام کے جو اصول اور ثابت چیزیں ہیں اسے آپ پڑھیں. عقیدتاً و شریعتاً و اخلاقاً و عبادتاً، اسلام کا جو عقیدہ ہے، اسلام کی جو شریعت ہے، اسلام کی جو اخلاقیات ہیں، اسلام کی جو عبادات ہیں، و احکاماً و آدابا، اسلام کے جو احکام ہیں اور آداب ہیں، هو مبدأ النصر التمسک به حقیقت الانتصار. جس دن ہم ان چیزوں کو جان لیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میری شریعت اسلام ہے.
جس حکم پر میں عمل کرتا ہوں وہ اسلام ہے، تو اسلام کے لیے ہم مریں گے، اسلام کے لیے ہم جئیں گے، اسلام کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیں گے۔ اس ایسے دور میں جہاں ساری دنیا ہمیں نظر آتی ہے، کہیں دہریت ہے، کہیں صوفیت ہے، کہیں قبر پرست ہے، کہیں الحاد ہے، کہیں کمیونزم ہے، کہیں کیپٹلزم ہے، تو آدمی پریشان ہے، سمجھتا ہے کہ یہی دین ہے، یہی ساری چیزیں ہیں، یہی لائف سٹائل ہے، کیسے چاہے گزار لو۔ کہیں لبرل اسلام ہے، لوگ صرف اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن وہی زندگی الحاد دینی بے دینی دن میں گزارتے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہے۔ لیکن جس دن ہم سمجھیں گے اسلام کا معنی یہ ہے کہ پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ کو حوالے کر دینا ہے، اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جانا ہے، جس دن ہمیں یہ احساس ہوگا ہم اسلام کے لیے کچھ دینا سیکھیں گے، یہ اسلام زندہ رہے گا، قیامت تک زندہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کو ہماری پرواہ نہیں۔ اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا نام اس لیسٹ میں لکھے گا، وہاں جب میدان محشر میں حضرت حمزہ آئیں گے اپنی کٹے سینے کو لے کر، کٹی ناک اور کان کو لے کر، وہاں میدان محشر میں سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گی، اول شہیدۃ فی الاسلام، وہاں جعفر بن طیار بھی آئیں گے جو اسلام کے راہ میں شہید ہوئے، اور بڑے بڑے صحابہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہوئے۔ تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں بھی کچھ قربانی دے کر آیا ہوں، یا اللہ مجھے بھی اللہ کے نبی کی رفاقت نصیب فرما، یا اللہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں مجھے بھی شفاعت، مجھے بھی حوض کوثر نصیب فرما۔ اس کا دعویٰ آپ کر سکتے ہیں، اللہ سے کچھ مانگ سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ تم مسلمان ہو تو دین کی ذرا خدمت بھی کرو، خاص کر اس زمانے میں جب اسلام ہر لحاظ سے کمزور ہو رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اسلام کمزور ہوگا لیکن پھر اٹھے گا، لیکن پورا ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان کی مثال اللہ کے نبی نے دی، کھجور کی درخت کی طرح ہے جو پورا مرتا نہیں ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آپ تمام سے مجھے یہ کہنا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے افراد خاندان کو ہمیشہ بے دینیت، الحاد اور غلط خیالوں سے اور دوسرے جو الگ الگ افکار دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں ان سے بچائے رکھیں۔ خاص کر میں پیرنٹ سے، والدین سے کہوں گا کہ کچھ ایسی ٹیمیں، کچھ ایسی باتیں جو ہمیں سننے میں آتی ہیں ایک دم زیادتی میں، دوسرے افکار میں، اسلام کی صحیح طریقے سے ہٹ کر نوجوان جانے لگتے ہیں، جو ان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، انہی روکیں، اچھی تعلیم انہی سکھلائیں، اور کہیں کہ قرآن و حدیث ہمارے لیے بس ہے، اسی پر ہم چلیں گے، اپنے علماء کی باتوں پر چلیں گے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بولتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جتنی مائیں میری آواز سن رہی ہیں، میری بہنیں ہمارے ساتھ ہیں، یا اللہ ہمیں تیرے دین کا خادم بنا، تیرے دین کی خدمت کرنے والا بنا، یا اللہ تیرے دین کی سپورٹ کرنے والا بنا، یا اللہ تو نے جو دیا ہے اس سے ہم تیرے دین کے سپورٹ کرتے ہیں، تاکہ یہ دین دنیا میں غالب رہے، تیرے زمین پر غالب رہے اور ہرا بھرا رہے، اور اس دین پر پورا عمل ہوتا رہے۔ اے الہ العالمین، اس میں جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے، یا اللہ جو کاروبار ہیں ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما۔ اے الہ العالمین، جو لوگ بے روزگار ہیں، بغیر جاب کے ہیں، یا اللہ انہیں جاب عطا فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کو ثبات قدمی عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کو ہمت، حوصلہ اور عزم عطا فرما، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جو لوگ ایسے نوجوان ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں انہیں اچھے جوڑے عطا فرما، یا اللہ وہ بہنیں جو ابھی جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے اچھے شوہر عطا فرما۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ ہم سب کو تیرے خزانے سے عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، مجبور ہیں، بے کس ہیں، مقہور ہیں، مظلوم ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما، یا اللہ ان تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ غزہ اور فلسطین اور جگہ جگہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم ورؤوف الرحیم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر